अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बशारतुल्लाह मलिक। कामयाब एलुमनाई प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी देर से तकरीबन 2.5 साल से शुरू हुआ और इसका जो पर्पस है वो एक दफ़ा दोहरा देना मैं मुनासिब समझता हूँ। पहला पर्पस ये है कि यहाँ पे जो कामयाब एलुमनाई आते हैं हमारे, वो आके अपने तजर्बात और अपने जर्नी को पूरा बताते हैं और इससे फ़ायदा हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स को होता है और प्रेजेंट स्टूडेंट्स कम टू नो दैट इफ़ दे कैन डू इट ऑल व्हाट they had been sitting on the same seats few years back, आज ये सब काम वो कर सकते हैं और इस हाई पोजीशन पे वो जा सकते हैं या अपने बिजनेसेस वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी कर लेंगे। तो वो जिसको कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो और वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना स्टूडेंट्स में बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये भी पता चलता है जनरल माशरे को कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस स्टाइल पे कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स किस तरह ग्रो कर रहे हैं और उसकी वजह जो है हमारे यहाँ पे यूसीपी में हम उसके मुताबिक इन्हीं के मशवरे से बाज़ औक़ात अपने जो करिकुलम वगैरह में भी चेंजेस लाते हैं और ये सारे मल्टी पर्पज़ फ़ायदे हैं। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन गेस्ट को लेके हाजिर हुआ हूँ एंड शी इज़ अक्सा दुरानी। डिटेल में मैं बाद में जाऊँगा। शी इज़ मैनेजर HR एट न्यूक्लियस, इट्स व्हाट यू कॉल सॉफ्टवेयर हाउस, और ये इसकी बाकी तफसील में अक्सा दुरानी खुद बताएंगी कि व्हाट शी हैड बीन डूइंग एंड व्हाट इट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं तकरीबन लास्ट 13 ईयर से इंडस्ट्री में हूँ। 13 ईयर्स जी, 13 साल से, और तकरीबन 5 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुकम्मल तौर पर HR में है। और अभी करेंटली मैं HR मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ सॉफ्टवेयर हाउस न्यूक्लियस में। और यहाँ पर जो हमारे डे टू डे चीज़ें होती हैं उसमें पीपल एंड कल्चर मैनेजमेंट आ जाता है, रिक्रूटमेंट आ जाता है, और बस ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जब आप पढ़ती थी और आज आप हैं, और बल्कि इसको मैं यूं कहूँगा कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में आप आईं और उसके बाद यहाँ से गईं, तो उसमें कोई फ़र्क आपकी पर्सनैलिटी में आया? पर्सनैलिटी में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आया, और मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मेरे साथ बहुत गुड लक रहा है थ्रू आउट माई जर्नी। ये 13 साल का एक्सपीरियंस मुझे ऐसे ही नहीं गेन हुआ। जब मैंने BCom से अपना करियर स्टार्ट किया पंजाब कॉलेज से, थ्रू आउट जो मेरी क्लासेस थी वो इवनिंग में थी, और मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा एज मिला कि मैं मॉर्निंग में जॉब्स वगैरह करती रही, एक्सपीरियंस गेन करती रही, और BCom के बाद M.Com के बाद फिर MBA। तो मेरा ख्याल है कि UCP ने मुझे तभी से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं इवनिंग में बहुत आराम से अपनी क्लासेस भी ले रही थी, मॉर्निंग में जॉब कर रही थी। और अगेन MBA करने के बाद तो मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ही ज्यादा फर्क आया, और मुझे लगता है आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ वो बिल्कुल UCP की वजह से हूँ। UCP में जिस तरह के हमें एक्सपेरिमेंट्स बताए गए थे, जिस तरह की हमको क्लासेस दी गई थी, जिस तरह के हमको प्रैक्टिकल इवेल्युएशंस करवाए गए थे इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो अभी मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जनरली ये कहा जाता है कि जब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको किसी काम में न डालो, वो पैसे कमाने लग जाएगा तो उसका ध्यान हट जाएगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक नहीं करूंगी। अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब स्टार्ट करोगे तो मेरा ख्याल है तब तक काफी देर हो चुकी होगी। तो इट्स बेटर कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब करो, एक्सपीरियंस गेन करें, तो आगे जाके वो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे अगर आप छोटा छोटा एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं से गेन करें। और एस्पेक्ट इसका आता है कि वो लोग जो कुछ काम नहीं करते और सिर्फ पढ़ते हैं, और वो लोग जो काम कर रहे हैं और साथ पढ़ रहे हैं, क्या उनको पढ़ने में आसानी होती है कि नहीं? ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हो, या कि डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हो। मेरा ख्याल है, मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल ही बताऊं तो मैंने भी जॉब और पढ़ाई एक साथ की है, और ऐसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता मेरे मार्क्स बहुत बुरे आए थे, मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे आए थे। ये अगेन डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंडसेट को किस तरह ट्रेन किया हुआ है। एक्चुअली मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि इन माय क्लासेस जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, अमूमन MBA के होते हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस, उनका बिहेवियर, उनकी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स एंड दे डेफिनेटली
contribute to that, اور وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کرتے ہیں, اور ایک فلم ان کے دماغ میں چلتی ہے جب ہم theoretical بات بھی کر رہے ہوں, تو they can relate it with their practical experience, and that is a big learning experience. This is my opinion. اور میں تو سوال آپ سے اس لیے کر رہا تھا کہ پبلک کے لیے ان کو پتہ چلے کہ آپ کا کیا اوپینین ہے. اچھا, دس از ونڈرفل. 13 سال آپ نے کام کیا, اور یہ بالکل ٹھیک ہے, اور آج کل میں بہت زیادہ ایمفیسائز خود بھی کرتا ہوں کہ نئے اسٹوڈنٹس کو کہ چھوٹا سا کام شروع کر دو, کچھ نہیں تو آن لائن ہی شروع کر دو, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع کر دو, اور اس سے پیسے زیادہ کماؤ نہ کماؤ اس کو چھوڑ دو. ایکسپیرینس بہت زیادہ گین ہوگا. ایکسپیرینس سے یو کم ٹو نو واٹ از ہیپننگ ان دی فیلڈ اینڈ واٹ از ہیپننگ ان دی مارکیٹ. بالکل. اچھا, ایک چیز ہے, آپ آئی ٹی انڈسٹری میں ہیں, although you are an HR manager, where do you place Pakistan compared to the regional countries in IT? پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی ہے, بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. آئی ٹی انڈسٹری کی وجہ سے بہت سارا ڈالرز پاکستان میں آ رہا ہے, لیکن اسٹل ابھی بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ, یا اگر ہم اور دوسرے اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ کمپیئر کریں, تو ہم اسٹل کافی پیچھے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو سیریس لینا اسٹارٹ کر دیں گے کہ آئی ٹی آنے والے ٹائم کی کتنی ضرورت ہے, اب تو اے آئی اس چیز میں بہت زیادہ آگے آ گیا, دنیا اتنے زیادہ ایکسپیریمنٹس کر رہی ہے, اتنے سارے پروجیکٹس اے آئی بیس کر رہی ہے, تو اسٹل وی نیڈ ٹو فوکس کہ ہمیں ابھی کتنی محنت اور کرنی ہے. ابھی ہم کافی زیادہ لیک میں ہیں اس چیز میں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری انفارچونیٹلی گورنمنٹ تھوڑا سا سپورٹ نہیں کر رہی. اگر گورنمنٹ کے اینڈ سے کچھ اس طرح کے پروجیکٹس آئیں کہ جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس میٹرک کر لیں گے, اے لیول کر لیں, تو جو چھٹیاں ان کی ہوتی ہیں اس ٹائم میں انہیں کچھ اس طرح کے کورسز کروائے جائیں کہ وہ گھر بیٹھ کے کچھ آن لائن ٹاسک کر لیں. انٹرنیشنل ٹاسک اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنی ڈالر میں انکم کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا لیک آ رہا ہے کہ گورنمنٹ خود تھوڑی سی سیریس نہیں ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے اون پہ اسٹرگل کر لیتے ہیں, اپنے اون پہ محنت کر کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ اس میں سیریس نہیں ہے. یہ تو کامن چیز ہے کہ جب وہ لوگ بنے ہیں بڑے بڑے آج کل آئی ی ہاؤسز جو بنے اپنے اون پر بنے ہیں, وہ اپنے خود سے بنے, ان کو سپورٹ نہیں ملی. اس کی پرابلم وجہ تو ہے لیک آف ویژن of the leaders. True. Of the leaders. They do not understand کہ what they should be up to. جبکہ انڈیا بہت فوکس ہے اس پر. اچھا, leader is somebody who can foresee things. وہ جو کہتے ہیں نا رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے فار سائٹڈنس دے, بالکل مجھے بڑی پکچر دکھا, اور میرے اندر وہ ویژن پیدا کر. وہ ویژن کی کمی ہے and they don't understand. بالکل. خیر, اس کو ہم لیڈرز کو کچھ نہیں کہتے, صرف آپ کو یا پبلک کے لیے بتا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ, one of the figures I got it, Saudi Arabia is earning about $110 billion every year through oil. Okay. And یہ $110 billion تقریباً اتنا ہی جتنا ہمارا قرضہ ہے. بالکل. اور انڈیا is earning $140 billion through IT export. انہوں نے آئل نہیں, آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے. یار یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے. اور یہ جو میں نے محسوس کیا, آئی ایم شیور کہ یو ول ایگری ود می, اور اف یو ڈونٹ ایگری یو ہیو آل دی رائٹ ٹو سے نو ٹو دس. میں اس چیز کو آبزرو کرتا رہا ہوں, ہم تقریباً انڈیا سے 5 سے لے کے 10 سال پیچھے رہ گئے. جب وہ اس پہ کام کر رہے تھے ہم پیچھے تھے. اور میں جنرلی یہ سجیسٹ کروں گا کہ ابھی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آگے کوئی ایسا کام آئے گا ایسے 10-20 سال میں جو بالکل نیا ہوگا, چاہے اسی کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نیا ہوگا, اور لوگوں کے لیے مشکل ہوگا اس کو اڈیپٹ کرنا, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, اور یہ ہمیشہ دیر کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے. ورنہ ہم آئل وغیرہ کو چھوڑ دیں, ہم آئی ٹی میں بہت آگے جا سکتے ہیں. بالکل, ہمیں چینجز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جتنے چینج مارکیٹ میں آ رہے ہیں, جتنے نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں, اگر ہم ان کو ٹائملی بھی امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو شاید میرا خیال ہے ہم بھی انڈیا کے لیول پر آ سکتے ہیں. انڈیا کی ایگزامپل اسی لیے ہم بار بار دے رہے ہیں کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ وہ بھی ہوا تھا, لیکن بالکل ہم آگے تھے, لیکن اب بدقسمتی سے ہم کافی پیچھے انڈیا سے, اور انڈیا جسٹ آئی ٹی کے بیس پر ہی کافی زیادہ آگے جا چکا ہے. اور وہ وقت میں نے دیکھا ہوا جب ہم آگے تھے, میں خود اس کا آبزرونٹ ہوں, یہ نہیں کہ میرے دادا نے یہ بتایا تھا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی پیکو جو تھی, جو پہلے بیکو تھی, اس کو دیکھنے کے لیے چائنیز کوئی لیڈر آئے تھے کہ یہ کیسی ہوتی ہے چیز, اور آج ہم چائنا جا کے شاید دیکھیں گے. دس از دا ڈفرنس, ہاؤ وی اڈیپٹ
and adopt change. That's the thing. अच्छा खैर, आप अपने जर्नी में अगर कुछ और ऐड करना चाहें. मैं अपनी जर्नी में यही ऐड करना चाहूंगी कि आसान कुछ भी नहीं होता, डिफिकल्टीज आती हैं चीजों में. लोगों को लगता है कि शायद बहुत इजीली जॉब्स मिल गई या बहुत इजीली सब कुछ जर्नी स्मूथ कभी भी कुछ नहीं होता. प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं. नो डाउट मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थ्रू आउट माई जर्नी मेरे साथ रही है. लेकिन कुछ जगह इस तरह थी जहाँ पे मुश्किलात आई थी. आपको बहुत ज्यादा रैपिडली इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ता है, और प्लस आपको अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए ना कुछ टाइम को उसको गुड बाय कहना पड़ता है अगर आप फोकस रहना चाहते हैं एक पॉइंट पे. तो यही है कि लाइफ में आपको फोकस रहना पड़ता है, वरना तभी आप अपना जो है एक ट्रैक अचीव कर सकते हैं. अदरवाइज आपको इतना आपने अभी फरमाया कि मुश्किलात आती हैं, और कई मुश्किलात बहुत बचपन में आ जाती हैं, जिसको कुछ लोग चाइल्डहुड ट्रॉमास कहते हैं. जी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस पे हम लोग बात नहीं करते. हम लोग बस एज एन पर्सन एक लोग बंदे को देख लेते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो किन किन हर्डल्स को पीछे छोड़ के इस मुकाम तक आया है उस पर कोई बात नहीं करता. और मेरा ख्याल है ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, ये हमारे घर से ही स्टार्ट होता है. हम लोग बाहर के लोगों या उनसे तो अवेयर रहने के लिए ये कहते हैं हमारे पेरेंट्स, लेकिन समटाइम्स हमारे घर के अंदर ही इस तरह के लोग होते हैं जो आपको बुली करते हैं, जो आपको बॉडी शेमिंग करते हैं, जो आपको मतलब अजीबोगरीब तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं. तो मैं अक्सर ये बातें कहती हूँ कि मजाक करने में और बुली करने में एक बहुत थिन लाइन है. तो अगर हम उस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हमारी कही गई कोई बात किसी को कितना हिट करती है या उसके माइंड पे कितना इम्पैक्ट डालती है. तो मेरा ख्याल है सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर दूसरा बंदा डिप्रेशन से सफर कर रहा है. तो आपके वर्ड्स ही हैं जो किसी को कंफर्ट भी दे सकते हैं, किसी को हर्ट भी कर सकते हैं. तो आने वाले टाइम में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को एजुकेट करें कि कोई अगर आपको इस तरह बिला वजह बुली कर रहा है या आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपको उसको वहीं पे शट अप कॉल दे देनी चाहिए, रादर कि आप चुप रहें या उसका जवाब ना दें और अपने आप को हर्ट करें, एंग्जाइटी में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं. तो वो काफी पेनफुल होता है. तो इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए अब. इट्स टाइम. पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ट्रेन करें. बिल्कुल. पेरेंट्स को ट्रेन कौन करेगा? पेरेंट्स को मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, या पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है. होता पता क्या है, जब पेरेंट्स को ऐसी बात करते हैं ना, किसी एक बच्चे को बुली करते हैं या उसको उसके रंग पे बातें करते हैं कि ये काला आ गया है, ये मोटा आ गया है, ये ऐसे हो गया है, और उन्हें खुद पता नहीं होता कि बच्चे के दिल पे कितनी छुरियां चला रहे हैं. बेशक. अच्छा, उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स की अपनी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं हुई, और वो भी शायद बचपन में ऐसी ही चीजों में गुजरे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था. बिल्कुल. Somehow we should do it, the universities and the schools. मैं तो ये कहता हूँ, कई जगह मैं रिकमेंड कर चुका हूँ कि जिस वक्त बच्चा स्कूल में आए तो उसके पेरेंट्स को आप 2-4 दिन 2-2 घंटे के लिए उनको बिठा के उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना. बिल्कुल. तो तभी ये हमारी कौम बनेगी, वरना ये तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में ही रहेगी. ऐसे ही है. और ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, वो देखो तुम्हारे मामू का बेटा ये बन गया, वो देखो तुम्हारा कजन ये बन गया, तुम स्टिल इधर हो. जबकि ये चीज इतनी गलत है. हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह का स्किल सेट दिया, अलग अलग तरह की काबिलियत दी है. और जरूरी नहीं है कि अगर वो डॉक्टर बने तो हम भी डॉक्टर बने. हम जो बनना चाहते हैं हम उस फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं. सही है. तो ये बचपन, वही आपने बहुत अच्छी बात की कि स्कूल से पहले ये ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि पेरेंट्स कंपैरिजन ना करें. कंपैरिजन बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं बच्चों को. मसला ये, जब बाप डॉक्टर नहीं ना बन सकता तो कहता मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा. हाँ. और बेटा जो वो शायर बनना चाहता है, वो गाने गाना चाहता है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो सारी चीजें ना ऐसा गलत सिस्टम हो जाता है. तो हमें इस चीज के ऊपर बहुत ख्याल करना चाहिए. एंड आवर स्कूल्स दे शुड टेक केयर कि वो, क्योंकि ज्यादा जो वो होता है ना जिसको छुरियां चलती हैं दिल पे, वो बचपन में चलती है. बचपन है. बड़े होके तो फिर थोड़ा बहुत समझ आ जाती है. हालांकि डिप्रेशन में तो मेरी उम्र का भी बंदा चला जाएगा, आप 2 ताने दें, ऐसा हो जाता है. बिल्कुल. बुरी चीज हर बंदे को बुरी लगती है. और आप अभी स्कूल्स की बात कर रहे थे, मैं स्कूल्स में मतलब नो डाउट अब वक्त बदल गया है. मैं अपने वक्त की बात कर रही हूँ. हमारे टाइम में इन चीजों को बिल्कुल नहीं लोग बॉदर करते थे. टीचर क्लास में खड़ा होकर एक बच्चे को कुछ भी कह देता था, वो बच्चा जो है बिल्कुल उसका, आपने कहा दिल पे छुरियां चलती हैं, उसका अंदर कट रहा होता था. जो पूरी क्लास है वो हंस रही है कि क्या कि टीचर ने एक बंदे को कह रही है कि तुम्हारी तो राइटिंग गंदी है, तुम्हारी तो बुक्स गंदी हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते. तो ये चीजें भी मैटर करती हैं. पता नहीं आपके जमाने में क्या हुआ, हमारे जमाने में ये होता कि बच्चे को कुछ नहीं आया ना, उसे कहते कि
اپنی سیٹ پہ یعنی جو کرسی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. بالکل, اور بہت ہیومیلیٹنگ اور ہوتا وہ ہے. جو 10 منٹ کھڑا رہتا تھا اس میں بچہ تباہ برباد ہو جاتا تھا. پھر اس کی فرسٹریشنز کہاں کہاں نکلتی اور ہیں وہ کیا, اللہ معاف کرے, یہ بہت چیزیں سیکھنے والی ہیں. کاش اب ایسے ٹھیک ہو گیا ہو. وہ اب کلچر بہتر ہے کمپیریٹیولی مارنی پیار. نعرے تو ہم لگا رہے ہیں, دیواروں پہ لکھا ہوا ہے مارنی پیار. بچوں کو پتا چل گیا ہے کہ ہمیں ماریں گے نہیں, تو وہ پھر کہتے ہیں اب ہم نے بھی سننا نہیں. لیکن on the whole we have to change, and psychologically you can make your students to do the things what you want them to do. اور اس کے لیے ٹریننگ ہماری چاہیے جنہوں نے کام لینا. اوکے, اچھا یہ بتائیے کہ اس لیول پہ آپ آئیں ماشاء اللہ. I don't want to discuss the salary package of yours publicly, اور بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ. بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ینگ لڑکی اور وہ اتنے اچھے پیکیج میں بھی ہے. اور آئی وش آپ کے جو کمپنی والے نہ سن لیں, وہ کہیں گے بہت اچھا پیکیج ہے کام کا. تو اچھا, تو آپ نے کرنا. یہ بتائیے کہ ڈیفیکلٹیز تو آئی ہوں گی نا؟ بالکل, کچھ تو آپ نے ذکر کر بھی دیا, کچھ اسپیسیفک کوئی ڈیفیکلٹیز, اور وہ آپ نے اس کو کاؤنٹر کیسے کی؟ ڈیفیکلٹیز ورک پلیس پر تو بہت زیادہ آتی ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جرنی اسموتھ ہے. آپ کو ورک پلیس پر بھی ملٹیپل طرح کی آتی ہیں ڈیفیکلٹیز. سب سے پہلے تو اپنے ٹیم میٹس یا کولیگز یا باسز کے جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ان کو آن اینڈ آف بہت زیادہ بیئر کرنا پڑتا ہے. مطلب ہمیں بھی ٹینشنز ہوتی ہیں, ہمیں بھی پرابلمس ہوتی ہیں, بٹ ہم وہ گھر میں ہی رکھ کے آتے ہیں کیونکہ پروفیشنلی ہمیں اس طرح مطلب الاؤ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ٹینشنز آفس لے کر آئیں. لیکن اس طرح ورک پلیس پہ ملٹیپل ٹائم ہراسمنٹ کے کافی زیادہ ایشو ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ اب تو کافی زیادہ اس کے لا بھی ہیں, بٹ اسٹل لڑکیاں کہیں نہ کہیں گھبراتی ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ ایشو ہوا بھی ہے تو وہ نہیں بتاتی کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یس آئی ایم. تو یہ ہے کہ مطلب اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے بٹ اسٹل یہ پیٹی ایشوز جو ہیں لڑکیوں کو سفر کرنے پڑ رہے ہیں. لڑکیوں کے لیے تو آلریڈی اتنی مشکلات ہوتی ہیں, گھر سے نکل کے راستے تک آتے آتے ٹل آفس اتنی مشکلیں. اس کے بعد ورک پلیس پر بھی اگر آپ کو پراپر رسپیکٹ نہ دی جائے یا اس طرح کے ایشوز ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہمارے لیے آسان ہوگا. آپ تو خود ایچ آر مینیجر, آپ نے کیا کیا ہوا اس معاملے میں نے مطلب اول تو اس طرح کے نہیں سینیریوز آتے ہیں آن اینڈ آف, بٹ اگر انفارچونیٹلی کبھی کوئی ایک آدھا آ جاتا ہے تو آف کورس پھر اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. مطلب مجھے خود اس طرح لگتا ہے کہ اگر کچھ اس طرح کی ہم غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے کوئٹ کر جانا چاہیے, نہ کہ ہمیں اس چیز کا پارٹ بننا چاہیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے رسک تو اللہ کے ہاتھ میں, اگر آپ نے ایک جگہ چھوڑ بھی دیا سچ کا ساتھ دیتے ہوئے تو رسک تو اللہ نے دینا آپ کو. لیکن یہ کہ لڑکیوں کو میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ میسج دینا چاہوں گی, ڈسکس کرنا چاہیے. وہ بولیں گی, بات کریں گی تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہمیں اس سے جو ہے نپٹنا ہے, کس طرح سے ہمیں اس کو کرنا ہے. ورنہ اگر ہم اس طرح چپ رہیں گے تو اگلا تو اور شیئر ہوتا رہے گا. یا ورک پلیس پہ آج وہ کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ کرے گا. اور دوسرا بات ہی کہ کسی معاملے میں جاب چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ایک کے ساتھ ہوگا وہ جاب چھوڑ کے چلے گی, پھر دوسری آئے گی اور وہ چیزیں دبی رہیں گی, اور وہ جو بندہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جو کیا کہنا چاہیے بھیڑیا ہے, جو مرضی ہے, وہ شیئر ہوتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے, اور خصوصاً آپ چونکہ ایچ آر مینیجر بھی ہیں, کہ there should be certain SOPs, standard operating procedure بنائیں, and tell the girls کہ what they are supposed to do in such a situation, whom to inform and how to inform, where to inform, اور سارا اس کے immediate جو دوسرے وہ کیا کہتے ہیں جو سگنلز آتے ہیں اسی وقت. فار ایگزامپل کسی سے سگنل آیا ہے, ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا, تو دس از دیئر جاب کہ دے شوڈ انفارم دی ایچ آر مینیجر کہ دس از آئی ایم فیلنگ, دس ناٹ اے شکایت اور کمپلینٹ نہیں کر رہی, ایف آئی آر نہیں لکھوا رہی, لیکن یو شوڈ ٹیک کیئر آف دس. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس بندے کو بلائیں, اسے کہیں دیکھیں کچھ ہمیں فیل ہوتا ہے تو یہ ایشوز ہیں ویئر وی ہیو گاٹ زیرو ٹالرنس. بالکل ادھر بھی میسج چلا گیا, اس سے چیزوں کی ختم نہیں ہوئیں گی لیکن بہت کم ہو جائے. لیکن اس میں کمپنی کلچر بہت میٹر کرتا ہے. اگر کمپنی کلچر اس طرح کا ہے کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے بیچارہ ایچ آر مینیجر بھی بیچ میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر کمپنی کلچر ہے اسٹرکٹ ہے, وہ اس چیز پہ زیرو ٹالرنس کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر اس میں ہم کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ورنہ اگر کمپنی کلچر ہی یہی ہے, وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اگر بیچارہ ایچ آر مینیجر کی تو خود ہی چلا جائے گا نا, وہ پورے سسٹم کو تو نہیں بدل سکتا. تو میرا خیال ہے لڑکیوں کو اٹس ٹائم کہ اپنے لیے خود سٹینڈ لینا چاہیے. اچھا, جب یہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں نا ایسی بھی, تو ایک کلچر میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا مینٹورنگ سسٹم,
everybody should be a mentee or a mentor. And every mentor, somebody who is a mentee for somebody, but he should be a mentor for somebody else. کوئی کسی سے سیکھ رہا ہے, کسی کو سکھا رہا ہے, اور لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ مجھے یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے تو I can go to somebody. And they should have one good friend in the organization. And normally that should be the manager. جو اس کی پوزیشن پہ بیٹھا ہے. تو اس کے یہ میں وہ جو باتیں کر رہا ہوں اس کے پیچھے پوری ایک اسٹڈی ہے, اور میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اچھا, لرننگ اب تک آپ کی کیا ہوئی ہے, اور وہ لرننگ بتائیں کہ جو آگے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو لوگ ہمارے یہ پروگرام سنیں گے ان کو ہم کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. لرننگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی کلاس روم جو ہیں, جتنے آپ کے سیشنز ہیں, ان کو پراپرلی اٹینڈ کریں. کلاس کبھی بھی بنک نہ کریں, کیونکہ کسی ایک کلاس میں کیا پتا کچھ ایسا ٹاپک پڑھایا جا رہا ہو جو کہ آپ کی پریکٹیکل جرنی میں کام آ جائے. اس کے بعد اگر آپ نے وہ پاتھ اپنا کلیئر کر لیا نا, تو اپنی جرنی پہ فوکس رہیں. آپ دیکھیں آپ بننا کیا چاہتے ہیں. جس طرح میں نے اپنا MBA HR میں کیا, تو فرام ڈے 1 اسٹارٹنگ فرام HR ایگزیکٹو ٹل ناؤ, تو میں اپنے پاتھ میں اسٹریٹ تھی کہ نہیں مجھے یہی چیز کرنی ہے, تو مجھے فوکس رہنا ہے. تو بیچ میں آپ کو ڈیفیکلٹیز آئیں گی, آپ کو لگے گا میرا سیلری پیکج بھی کم ہے, آپ کو لگے گا یہ کیا میں ہر وقت یہ ایونٹس ہی کرا رہا ہوں, میں ریکروٹمنٹ ہی کر رہا ہوں. بٹ نہیں, آفٹر سم ٹائم یو ریئلائز کہ نہیں آپ نے اپنے لیے صحیح کریئر چوز کیا. اپنی ایگزامپل میں اس لیے دے دوں کہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ اسٹارٹ میں آپ کو مطلب نہیں ملتی, بہت سارا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, آپ کو اسمارٹ ہونا پڑتا ہے. تو اللہ کی مدد بھی پھر آپ کے ساتھ آتی ہے, اور ایونچولی پھر آپ ایک دن آتا ہے کہ آپ سکسیسفل ضرور ہوتے ہو. اچھا, آپ کی بات سن کے مجھے خیال آ رہا تھا, whether it's a work place or a university or whatever, جہاں پہ بھی ہے, گھر میں بھی ایک چیز دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور ایک ہے نیگیٹو ایٹیچیوڈ. اینڈ واٹ از پازیٹیو ایٹیچیوڈ, دے شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ واٹ از پازیٹیو ایٹیچیوڈ. وہ جو ہے نا رونا دھونا کہ جی میری سیلری کم ہے, یہ ہے, میں مر گیا, یوں ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ سیلری کم ہوتی ہے, اس سے میں انکار نہیں کر رہا, لوگوں کے گزارے نہیں ہوتے, ان کو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں, اور آج کل کی مہنگائی میں بہت پریشانی ہوتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ان کو نظر اگر صرف اپنی کمیوں پہ نہیں اپنی پازیٹیو چیزوں پہ بھی آ جائے جو اسٹرینتھس ہیں. بالکل. فار ایگزامپل آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, یو آر اے ونڈرفل پرسن, مے بی یو ہیو مینی پرابلمس ایٹ ہوم اور آئی ڈونٹ نو, بٹ آپ کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے, آپ کو ایک پرسنالٹی دی ہوئی ہے, اینڈ یو آر کانفیڈنٹ. اور یہ کیا ہیں, یہ اسٹرینتھس ہیں, یہ اللہ نے دی ہوئی ہیں, اس کا شکر ادا کریں. اور وہ کہتے ہیں لائن شکر تم ازیدنکم, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں مزید دوں گا. بالکل ایسے ہی, بہت یہ بڑی بات کہا اللہ نے ہے, قرآن میں کہا, اس میں تو پھر شک کی بات نہیں, اور ایسا ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی. تو اس لیے آپ جیسے یو آر ان پوزیشن ٹو ڈو اٹ, یو کین ڈیولپ اے کلچر ان یور آرگنائزیشن کہ وہاں پہ لوگوں میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈال دیں. ان سے کہیں کہ بھائی ہر چیز میں ایک رستہ ہوتا ہے, کوئی دیکھ سکتا ہے, کوئی نہیں دیکھ سکتا. بالکل ایسے ہی. جو دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, جو نہیں دیکھ سکتے وہ بری چیزوں کو لے کے روتے رہتے ہیں. ایسے ہی اپنی اسٹرینتھ پہ پلے کرنا چاہیے. اور میں اکثر اپنے کولیگ سے ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے وہی ہوگا. اٹ مینس پازیٹیو. اور مینیفیسٹ کا مجھے بہت اس پہ میرا فرم بلیف ہے کہ آپ جس طرح اپنے مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہو, جس طرح وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ پلے کرتا ہے. اگر آپ نے ہر وقت سوچنا ہی نیگیٹو ہے, آپ ہو ہی نیگیٹو, تو وہی چیزیں آپ کی لائف میں ہوتی ہیں. ٹرسٹ می, آپ ایک دفعہ پازیٹیو ہو کر تو دیکھیں, چیزیں ویسے ہی ہوتی ہیں جس طرح آپ نے گمان کی ہوتی ہیں. اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ پھر آٹومیٹکلی آپ کی ہیلپ کرتا ہے ان چیزوں میں. اور آپ چونکہ بات کرتی ہیں تو خیالات مجھے آتے ہیں. وہ آپ نے کہا قرآن میں, بات یہ ہے ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن عربی میں, بالکل ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. وہ میسیج ہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دینا کیا چاہ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کہا کیا ہے. تو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہو کہ شاید مجھ میں عقل آ گئی تھوڑی بہت, کچھ نہ کچھ. یہ آپ اپنے آرگنائزیشن پہ, ہم اپنی یونیورسٹی میں, اسٹوڈنٹس میں, ہم ان کو یہ بتائیں کہ بھائی قرآن پڑھو, ترجمے کے ساتھ پڑھو, اور آپ میں وزڈم آتی جائے گی, اور آپ کے جو مشورے, باتیں لوگوں کو اپیل کرتی جائیں گی, اور یو ول گیٹ ریسپیکٹ ان دس ورلڈ آلسو. اور آگے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہے. تو صرف آخر میں کوئی میسج آپ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں؟ اسٹوڈنٹس کو میسج میرا یہی ہے کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے خود بتایا کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز میں ہاتھ رکھیں گے نا, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا.
اور یہ نہیں کہ یہ باتیں جسٹ کہنے کی حد تک اچھی لگتی ہیں, یہ باتیں جب امپلیمنٹ ہوتی ہیں تب بھی بہت اچھی لگتی ہیں. اسٹارٹ سے ہی اچھائی کے راستے میں راستے میں مشکلیں آتی ہیں, لیکن بس آپ اگر فوکس رہیں گے اور اگر آپ ڈٹرمنڈ رہیں گے نا تو کوئی بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گا. پلس کوشش کریں اپنے ماں باپ کی دعائیں زیادہ سے زیادہ لیں, کیونکہ ان کی دعائیں بہت زیادہ آپ کی لائف میں کام آتی ہیں. تھینک یو ویری مچ اقصیٰ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اینڈ تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی ہو از لسننگ اور دی آڈینس. اور یہ بہت اچھا ایک ایپیسوڈ ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. اگین دیٹ گیسٹ ول بی این المنس اور المنا فرام UCP, جو اپنے ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ اپنے ایکسپیرئنسز زیادہ شیئر کریں گے سب کے ساتھ, تاکہ لوگوں کی لرننگ بھی ہو اور ایک اچھا پاکستان ہم بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ.